علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو ٹیسٹ نمبر 18 برائے PPSC۔ سوال نمبر 1، جدت پسندی، جدت تخیل، جدت ادا، پہلو داری کس کے کلام کی خصوصیات ہیں؟ مرزا غالب کے۔ شادی سے گزر کے غم نہ ہوئے، اردی جو نہ ہو تو دے نہیں ہے، کس کا شعر ہے؟ مرزا غالب کا۔ اور بازار سے لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، اس شعر میں غالب کی کون سی خصوصیت ہے؟ جدت ادا۔ اس شاعر کا نام لکھیے جو انسانی نفسیات کے بہت بڑے نباز تھے، مرزا غالب۔ نفسیاتی یوف بینی کس شاعر کی شاعری کا لازمی جزو ہے؟ غالب کی۔ صدر نشین ریختہ گویان ہند کن شعراء کو کہا جاتا ہے؟ میر غالب اور اقبال کو۔ دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا۔ غالب کے شعر میں کیا خصوصیت ہے؟ تصور حسن۔ مومن خاں مومن کہاں پیدا ہوئے؟ دلی کے مشہور کوچہ چیلاں میں۔ کلیات مومن، دیوان مومن، انشاء مومن کس کی تصانیف ہیں؟ مومن خاں مومن کی۔ کلیات مومن کب اور کہاں سے چھپا؟ 1846 میں، مطبع رفاع عامہ دلی سے۔ کلام مومن کا آخری ایڈیشن کب شائع ہوا؟ 1930 میں۔ تغزل، نازک خیالی، مضمون آفرینی، ندرت اسلوب اور سماجی شعور کا احساس کس کی شعری خصوصیات ہیں؟ مومن خاں مومن۔ کثرت سجدہ سے وہ نقش قدم، کہیں پامال نہ ہو جائے، پامال سر نہ ہو جائے، اس شعر میں مومن کی کون سی خصوصیات ہیں؟ اسلوب ادا۔ وہ ہنسے سن کے نالہ بلبل کا، مجھے رونا ہے خندہ گل کا، اس شعر میں مومن کی کون سی خصوصیت ہے؟ رمز و ایماں۔ غالب اور مومن کے دور کے دو شعراء کے نام، ذوق، بہادر شاہ ظفر۔ کیا ذوق بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ نہیں، ایک غریب سپاہی کے بیٹے تھے۔ ذوق کے کلام میں کن شعراء کا رنگ پایا جاتا ہے؟ شاہ نصیر، سودا اور درد کا۔ صفائی اور ترنم کے لحاظ سے کس شاعر کا کلام لاجواب ہے؟ ابراہیم ذوق کا۔ اردو قصیدہ نگاری کس سے عبارت ہے؟ سودا اور ذوق سے۔ مدتوں تو نے دیے ہم کو جہاں میں چکر، اب تو رکھ کوئی دن اے گردش تقدیر معاف، یہ کس کا شعر ہے؟ بہادر شاہ ظفر کا۔ درد و الم، سادگی اور سلاست اور ماحول کی عکاسی کس کی غزل کی خصوصیات ہیں؟ بہادر شاہ ظفر کی۔ تہذیبی عناصر کا تنوع کس شاعر کے ہاں ملتا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کے ہاں۔ میں نہیں ہوں نغمہ جاں فضا، مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا، میں بڑے بروغ کی ہوں صدا، میں بڑے دکھی کی پکار ہوں، میں بڑے روگ کی ہوں صدا، میں بڑے دکھی کی پکار ہوں، یہ کس کا شعر ہے؟ بہادر شاہ ظفر کا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کن زبانوں میں مہارت رکھتے تھے؟ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں۔ سوال نمبر 25 ہے جی، گلشن بخار کس کا شعراء اردو کے متعلق تذکرہ ہے؟ محمد مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ گلشن بخار میں کتنے شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ 271 شعراء کا۔ مصطفیٰ خان شیفتہ کی شاعری میں کن شعراء کے اثرات ملتے ہیں؟ غالب، ناسخ، میر اور درد، میر اور جرت کے۔ پانی پانی ہوئے مرکد پہ میرے آ کے وہ جب، شمع کو ناش پہ پروانے کی گریاں دیکھا، کس کا شعر ہے؟ شیفتہ کا۔ نہ دیا بارے مجھے لذت آزار نے چین، دل ہوا رنج سے خالی بھی تو جی بھر آیا، کس کا شعر ہے؟ شیفتہ کا۔ لفظی مناسبات، غالب کے اثرات، معاملہ بندی، یہ کس کے کلام کی خصوصیات ہیں؟ غالب اور شیفتہ کے۔ حسن و عشق، نفسیاتی شعور، اخلاقی اقدار کن دو شعراء کے کلام کی مشترکہ خصوصیات ہیں؟ غالب اور شیفتہ۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی سینے کے اندر لگی ہوئی، شیفتہ کا یہ شعر بن چکا ہے ضرب المثل۔ فورٹ ولیم کالج کا وسیع تعلیمی دائرہ عمل کس نے مرتب و متعین کیا؟ لارڈ ویلزلی نے۔ فورٹ ولیم کالج کیسے وجود میں آیا؟ جب انگریزوں نے مقامی زبان سیکھنے کی خواہش کی۔ فورٹ ولیم کالج کی داغ بیل کب ڈالی گئی؟ 10 جولائی 1800 عیسوی کو۔ پہلے سال فورٹ ولیم کالج میں کتنے طلباء نے داخلہ لیا؟ 64۔ فورٹ ولیم کالج میں باقاعدہ درس و تدریس کا آغاز کب ہوا؟ 6 فروری 1801 میں۔ کیا کالج کے قیام کے وقت اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب تھی جسے انگریز طلباء آسانی سے پڑھ سکتے تھے؟ نہیں۔ میر امن کو باغ و بہار لکھنے پر کتنا انعام ملا؟ 500 روپے۔ میر امن کو کس کی سفارش پر انعام ملا؟ گل کرسٹ کی سفارش پر۔ میر امن کو کب انعام ملا؟ 1802 میں۔ گل کرسٹ کے عہد میں فورٹ ولیم کالج میں کتنی کتابیں تالیف کی گئی تھیں؟ تقریباً 60۔
گلکرسٹ نے کب وفات پائی؟ 1841 میں۔ فورٹ ولیم کالج سے منسلک مصنویوں کی تعداد کتنی ہے؟ 20 بتائی جاتی ہے۔ میر امن کس کے توسط سے فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہوئے؟ میر بہادر علی کے۔ میر امن نے اپنی کس کتاب کی وجہ سے شہرت حاصل کی؟ باغ و بہار کی وجہ سے۔ میر امن دہلوی نے کتنی کتابیں لکھیں؟ 2 کتابیں۔ میر امن دہلوی کی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ باغ و بہار، گنج خوبی۔ میر امن دہلوی کے بیان کے مطابق باغ و بہار کا سنِ تالیف کیا ہے؟ 1801 میں۔ میر امن دہلوی کی دوسری کتاب گنج خوبی کب مکمل ہوئی؟ 1803 میں۔ سوال نمبر 51، فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سب سے زیادہ کتابوں کے مؤلف؟ حیدر بخش حیدری۔ حیدر بخش حیدری کی پہلی تالیف قصہ مہر و ماہ۔ حیدر بخش حیدری کی پہلی تالیف 1799 میں مکمل ہوئی۔ قصہ لیلا مجنوں حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ ہفت پیکر حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ تاریخ نادری حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ گلزار دانش حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ گلدستہ حیدری حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ تاریخ نادری جہاں شاہ نادری کا ترجمہ ہے۔ تاریخ نادری 1809 میں مکمل ہوئی۔ حیدر بخش حیدری کی آخری کتاب کا نام گل مغفرت ہے۔ کیا حیدر بخش حیدری کی آخری کتاب فورٹ ولیم کالج میں کے لیے لکھی گئی؟ جی نہیں۔ افسوس کا پورا نام؟ میر شیر علی افسوس۔ نام آوری اور آرائش محفل میر شیر علی افسوس کی کتابیں ہیں۔ افسوس کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ افسوس کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 1809 کولکتہ میں۔ افسوس نے گلستان کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ باغ اردو کے نام سے۔ افسوس نے گلستان کا ترجمہ کس کے کہنے پر کیا؟ گلکرسٹ کے ایما پر۔ افسوس نے گلستان کا ترجمہ کب مکمل کیا؟ 1805 میں۔ مظہر علی ویلاغ کہاں کے رہنے والے تھے؟ دلی کے رہنے والے تھے۔ مظہر علی ویلاغ کی شاعری نایاب تھی یا دیوان؟ دیوان نایاب تھا۔ ہفت گلشن کس کی تالیف ہے؟ مظہر علی ویلاغ کی۔ جہانگیر نامہ کس کی تالیف ہے؟ مظہر علی ویلاغ۔ تاریخ شیر شاہی کس کی تالیف ہے؟ مظہر علی ویلاغ کی۔ مادھو نل اور کام کندلا کس کی تالیف ہے؟ مظہر علی ویلاغ کی۔ بستیاں پچیں کس کی تالیف ہے؟ مظہر علی ویلاغ کی۔ سوال نمبر 77، للو لال کون سی زبانوں کے عالم تھے؟ سنسکرت، ہندی اور برج بھاشا۔ للو لال نے سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی؟ پریم ساگر۔ للو لال کی سب سے پہلی کتاب کب شائع ہوئی؟ 1803 میں۔ میر بہادر علی حسینی کب فورٹ ولیم کالج میں میر منشی مقرر ہوئے؟ 4 مئی 1801۔ میر بہادر علی حسینی کتنی تنخواہ پر میر منشی مقرر ہوئے؟ 200 روپے ماہوار۔ حسینی کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ نثر بے نظیر۔ حسینی کی پہلی کتاب کس مصنوعی کی تلخیص ہے؟ سحر البیان۔ کاظم علی جوان کہاں کے رہنے والے تھے؟ دلی کے رہنے والے تھے۔ مولوی اکرام کے رسالے کا کیا نام ہے؟ رسالہ اخوان الصفا۔ خلیل علی خان اشک نے داستان امیر حمزہ کس زبان میں لکھی؟ اردو زبان میں۔ نہال چند لاہوری نے اپنے حالات زندگی اپنی کس کتاب میں لکھے؟ مذہب عشق میں۔ جہاں نے کس نام سے ایک عشقیہ قصہ لکھا؟ 4 گلشن۔ جہاں کا لکھا ہوا عشقیہ قصہ کب تالیف ہوا؟ 1811 میں۔ ہدایات الاسلام کس کی تصنیف ہے؟ تالیف ہے مولوی امانت علی کی۔ جامع الاخلاق کس کی تالیف ہے؟ مولوی امانت علی کی۔ صرف اردو کس کی تالیف ہے؟ مولوی امانت علی کی۔ مرزا علی لطف کی کتنی کتابیں ہیں؟ صرف 1۔ تذکرہ گلشن ہند کس کی تصنیف ہے؟ مرزا علی لطف کی۔ علی گڑھ تحریک کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی تحریک سر سید احمد خان۔ علی گڑھ تحریک کس کی مساعی جلیلہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی؟ سر سید احمد خان۔ علی گڑھ تحریک کا آغاز باقاعدہ کب ہوا؟ سر سید کی انگلستان سے واپسی کے بعد 1870 میں۔ اردو کے اولین مضمون نگار کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ سلسلہ کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ سیرت فریدیہ کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ 100 سوالات مکمل ہوئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔